بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا وہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ علم بیان کا رکن ہے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی زبان کے لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دو اشیاء میں مشابہت تلاش کرنا ہے۔ تشبیہ کو زبان کا زیور کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے کلام میں حسن اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تشبیہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصطلاح میں جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ کی نثری مثال دیکھتے ہیں۔ کشپ پھول کی مانند ہے، اور اس کی شعری مثال جو ہے وہ یوں بنے گی، یوں ہم دے سکتے ہیں شعری مثال بھی تشبیہ کی۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ اس شعر میں کلی کے کم کم کھلنے کو آنکھوں کی نیم خوابی سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ تشبیہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو اس میں وہ خوبی زیادہ ہو۔ اگر دونوں میں یکساں نوعیت کی خوبی ہوگی تو اسے تشابہ کہیں گے۔ مثلا اس چشمے کا پانی اس چشمے کی مانند ٹھنڈا ہے، تو اس میں تشبیہ نہیں ہے، اس میں تشابہ ہے۔ ارکان تشبیہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو تشبیہ کے 4 ارکان جو ہیں وہ 11ویں جماعت کے نصاب میں زیر بحث لائے جاتے ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، حرف تشبیہ یا اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ادات تشبیہ بھی ہے۔ مشبہ دیکھتے ہیں۔ مشبہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا رکن ہے مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرا رکن جو ہے تشبیہ کا وہ وجہ تشبیہ ہے، اور اس کا دوسرا نام وجہ شبہ ہے۔ وہ مشترک خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ میں موجود جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے اس حوالے سے، اس کا چہرہ پھول کی مانند ہے۔ اب اس نثری جملے میں رنگ، خوبصورتی، نزاکت اور تازگی جیسے 4 عناصر ایسے ہیں جو مشترک ہیں، یعنی وجہ شبہ ہیں۔ اب تشبیہ کے چوتھے رکن کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ کا جو چوتھا رکن ہے اس کا نام حروف تشبیہ ہے، اور اس کا دوسرا نام ادات تشبیہ بھی ہے۔ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، اور حروف تشبیہ درج ذیل ہیں: ایسا، ایسے، ایسی، جیسا، جیسے، جیسی، مانند، طرح، سا، سے، سی، کہ، گویا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس کی ایک نثری مثال دیکھیں۔ اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک نثری مثال دیکھتے ہیں جس میں تشبیہ کے 4 ارکان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس میں پانی جو ہے مشبہ ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ ہوتا ہے، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر نثری مثال دیکھتے ہیں ایک، جس میں تشبیہ کے 4 ارکان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اب اس نثری مثال میں پانی جو ہے وہ مشبہ ہے، شہد جو ہے مشبہ بہ ہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے،
اور مٹھاس جو ہے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح ہم ایک شعری مثال دیکھتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں جو مشبہ ہے وہ زندگی ہے، مشبہ بہ ہی جو ہے وہ طوفان ہے، حرف تشبیہ جو ہے وہ یا ہے، اور وجہ تشبیہ جو ہے وہ طوفانی کیفیت ہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح ایم سی کیوز بن سکتا ہے، کثیر الانتخابی سوالات بن سکتا ہے، پیپر پیٹرن میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے، کس زبان سے نکلا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، پھر اس کی تشابہ کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے، پھر وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، ان کی تعریف دے کے رکن پوچھ سکتا ہے، اور رکن کا نام دے کے پھر تعریف پوچھ سکتا ہے، یا اس حوالے سے نثری یا شعری مثال بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ نثری مثال دے کے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس میں مشبہ کیا ہے، یا مشبہ بہ ہی کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے، یا وجہ تشبیہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ کوئی نہ کوئی شعر دے سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ اس شعر میں مشبہ کیا ہے، مشبہ بہ ہی کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے۔